یہ 26 اگست 1941 کا دن تھا جب لاہور میں ایک تنظیم کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ ہندوستان بھر میں مقبول ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت سمجھی جاتی تھی۔ ایسے میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے ایک نئی جماعت کیوں قائم کی؟ اس کا جواب انہوں نے اپنی تحریروں میں یوں دیا کہ جماعت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا جائے، مسلمانوں کی کردار سازی کی جائے، انہیں اخلاقی برائیوں سے پاک کیا جائے، سیکولرزم، سوشلزم اور مغربی تہذیب کے غلبے سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے قریب لایا جائے، ان میں علیحدہ قومیت کا تشخص اجاگر کیا جائے۔ مولانا مودودی اس مقصد کے لیے 1932 سے حیدرآباد دکن سے ترجمان القرآن رسالہ بھی نکال رہے تھے اور بحیثیت عالم دین ہندوستان بھر میں معروف ہو چکے تھے۔ اس وقت تک وہ کئی کتابیں بھی لکھ چکے تھے۔ جماعت کے قیام کے وقت اس کے ارکان کی تعداد 75 تھی، جنہوں نے 38 سالہ سید مودودی کو اپنا امیر منتخب کیا۔ جماعت کا پیغام آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیلنے لگا اور پاکستان بننے تک جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد 700 سے زیادہ اور کارکنوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ تاہم یہ دور مسلم لیگ کی مقبولیت کے عروج کا دور تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں پر ایک ہی دھن سوار تھی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ایسے میں اگر کوئی پاکستان بننے کی مخالفت کرتا تو جذباتی مسلمان اس کے دلائل سننے کے بجائے اسے اپنا دشمن اور ہندوؤں کا ایجنٹ تصور کرنے لگتے تھے۔ مولانا مودودی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے ابتدا میں پاکستان بننے کی مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل نہ کیا جائے بلکہ اس پر قرآن و سنت کی حکمرانی کا ایک مکمل لائحہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ قائد اعظم ایک اسلامی ریاست کے بجائے مسلمانوں کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی مخالفت جمعیت علماء ہند جیسی نہیں تھی جو کانگریس کی ہمنوا تھی اور ہندوستان کی تقسیم کے مکمل خلاف تھی، اور اس وجہ سے مسلمان تقسیم ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں کے علیحدہ قوم ہونے کا تصور پختہ کرنے میں مولانا مودودی کا اہم کردار رہا ہے۔ کانگریس اور جمعیت علماء ہند متحدہ قومیت یا ایک قومی نظریے کی حامی تھی۔ مولانا مودودی نے اس نظریے کے خلاف بہت سے مضامین لکھے جو کتابوں کی صورت میں مسئلہ قومیت اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول و دوم کے ناموں سے شائع ہوئے۔ مولانا مودودی کی ان تحریروں سے مسلم لیگ نے بھی فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے میں مدد ملی کہ متحدہ ہندوستان میں ان کی حیثیت غلاموں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بہرحال مخالفین عرصہ دراز تک جماعت اسلامی پر پاکستان اور قائد اعظم کی مخالفت کا الزام دھرتے رہے۔ یہ بھی شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے جو جماعت کی مقبولیت کی راہ میں رکاوٹ رہی ہو۔ قیام پاکستان کے فوری بعد بھی جماعت اسلامی نے ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس دوران اکتوبر 1948 میں حکومت پاکستان نے مولانا مودودی کو جہاد کشمیر کی مخالفت کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ جہاد انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتا اور ریاست عالمی معاہدوں کی وجہ سے ایسے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتی۔ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ایسا سازش کے تحت کیا گیا اور انہیں اپنے بیان کی وضاحت پیش کرنے نہیں دی گئی۔ اصل میں ان کی گرفتاری اسلامی نظام کے مطالبے پر ہوئی۔ بہرحال جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتوں کے مطالبات پر 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کر لی گئی، مگر مولانا کو رہائی 20 ماہ بعد 1950 میں ملی۔ 1953 میں ختم نبوت تحریک کے دوران انہوں نے قادیانی مسئلے کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ اس پر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی۔ مولانا مودودی نے معافی کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تک مولانا مودودی بطور عالم دین پوری دنیا میں معروف ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو سزائے موت سنائے جانے کے خلاف پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی شدید رد عمل آیا۔ کئی ملکوں میں مظاہرے ہوئے، وہاں کے علماء نے پاکستان حکومت سے رابطے کیے۔ بالآخر ان کی سزائے موت کو 14 سال قید کی سزا میں بدلا گیا، مگر 25 ماہ قید کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں آزادی ملی۔